محرم کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر لوگوں کے اندر افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، ان کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو شرعاً ناجائز اور حرام ہیں، لوگ ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ محرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسے اشہر حرم قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے اس کی تعظیم ہم پر لازم ہے، اور تعظیم کا تقاضا ہے اس کے اندر جتنی عبادات ہو سکتی ہیں، جتنی زیادہ نوافل کا اہتمام ہو سکتا ہے، ذکر تلاوت کا اہتمام ہو سکتا ہے، وہ کیا جائے۔ اس کے اندر سب سے پہلا کام جو محرم کے مہینے میں کرنے کا ہے، جو سب سے افضل ترین کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 10 محرم کے روزے کے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ جو اس 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اس دن روزہ رکھنا، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو گناہ ہیں وہ صرف صغیرہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کی جائے۔ دوسری چیز، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ 1 روزہ اور ملاؤں گا، کیونکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت پائی جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ 1 روزہ اور ملاؤں گا۔ تو اس وجہ سے یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے، تو 1 روزہ پہلے یا 1 روزہ بعد میں ملا کر کے یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز، اہل بیت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اظہار محبت ہے۔ اس مہینے کے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے اظہار محبت پورا سال ہمیں کرنا چاہیے، ہر وقت کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہم درود شریف بھی پڑھتے ہیں، جو لمبے درود شریف ہیں اس کے اندر بھی، جو مختصر درود شریف پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی ہم یہی اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جائے۔ آل کا ذکر ہر وقت اس کے اندر ہے، ان کے ساتھ اظہار محبت، عقیدت ہر وقت ہونی چاہیے۔ تیسرا کام، اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، تو شہادت کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ دین پر انہوں نے جس طرح استقامت اختیار کی، جس طرح وہ ظالم حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوئے، ان کے خلاف لڑے، ان کا ذکر ہونا چاہیے، منبر و محراب سے ہونا چاہیے اور اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر من گھڑت واقعات بیان نہ ہوں۔ چوتھی چیز کہ 10 محرم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے اوپر رزق کے اندر وسعت کرو۔ تو جتنا انسان سے ہو سکتا ہے اتنا انسان اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق گھر والوں کے اوپر پہلے سے تھوڑا زیادہ خرچ کرے، لیکن اس کو لازم یا سنت موقدہ نہ سمجھا جائے، یہ صرف مستحب عمل ہے، اسے مستحب عمل سمجھا جائے اور اسی طرح اس پر عمل کیا جائے۔ یہ تو وہ جائز امور ہیں جو محرم الحرام کے اندر کیے جائیں، جتنی زیادہ عبادت ہو سکتی ہے، روزہ ہو سکتا ہے، نوافل ہو سکتے ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے۔ کچھ چیزیں اس کے اندر محرم الحرام کے اندر اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان کا کرنا جائز نہیں ہے، تو ایک سنی کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو جانے، ان سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے متعلقین کو اس کی تلقین کرے۔ پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جس آدمی نے اپنی گالوں کو مارا، جس نے اپنے گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت جیسی پکار لگائی، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے محرم الحرام کے اندر پیٹنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ مسلمان کا کیا کام ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صرف استرجاع کرتے ہیں۔ استرجاع اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو کہا جاتا ہے کہ صرف یہ کلمہ پڑھا جائے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو اس وجہ سے سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ جو لے لے اس پر بھی انسان کو صبر و شکر کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہادت تو ایک عظیم رتبہ ہے، اس کے لیے رونا دھونا یہ زیب نہیں دیتا ایک مسلمان کو۔ اس کے اندر تیسری بات یہ ہے کہ سوگ صرف شریعت کے اندر 3 دن ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو انہوں نے 3 دن سوگ منایا۔ 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگائی اور انہوں نے کہا واللہ مجھے اس خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد سوگ منائے۔ ہاں، اگر کسی کا خاوند فوت ہوا ہے تو وہ 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی، اس کے علاوہ باقیوں کے لیے صرف سوگ 3 دن ہے۔ اسی طرح
حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا بھائی کا انتقال ہوا تو انہوں نے بھی 3 دن سوگ منایا، اور 3 دن سوگ منانے کے بعد انہوں نے بھی خوشبو منگائی. انہوں نے کہا واللہ مجھے اس خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد گرامی سنا ہے تو اس لیے منگوا رہی ہوں کہ 3 دن کے بعد سوگ صرف بیوی کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس وجہ سے 3 دن سے سوگ منانا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. تو شریعت کے اندر ہاں کسی کو غم آ رہا ہے، کسی کی یاد آ رہی ہے، تو اس کا شریعت نے بہترین طریقہ جو ہے اس کے لیے ایصال ثواب بتلایا ہے. جتنا زیادہ ان کے لیے پڑھ کر کے بخشا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کی بلندی درجات کی دعائیں کی جائیں، تو یہ سب سے افضل ترین عمل ہے. اسی طرح محرم الحرام کے اندر تعزیہ بنانا، اس کی تعظیم کرنا، اس کے آگے نظر و نیاز چڑھانا، شریعت کے اندر اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایسی کوئی چیز عبادت میں شامل نہیں ہے، یہ سب بدعات میں سے ہیں. ہاں وہ لوگ کرتے رہیں، ان کی شریعت کے اندر ہے، ان کے ہاں یہ ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن ایک سنی کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ شریعت کے اندر اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی گنجائش نہیں رکھی. تو اس وجہ سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. بعض لوگ محرم کو مستقل غم کا مہینہ سمجھتے ہیں اور اس کے اندر شادی بیاہ کو، خوشی کو ناجائز سمجھتے ہیں. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے اندر شادیاں بھی کی جا سکتی ہیں، اس کے اندر بعض صحابہ کرام کی بھی شادیاں ہوئی، بعض ازواج مطہرات کی بھی شادیاں ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے اس میں شادی بھی کی جا سکتی ہے. 10 محرم کو بھی کی جا سکتی ہے، 9 محرم کو بھی کی جا سکتی ہے. آخری چیز حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کرنا چاہیے، ان کی استقامت کا ذکر کرنا چاہیے. جس طرح ایک ظالم اور جابر حکمران کے سامنے ڈٹ گئے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر من گھڑت واقعات بیان نہیں کرنے چاہیے جو قرآن و احادیث سے ثابت ہیں، اور واقعی جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں صحیح کتابوں کے اندر، صحیح اسناد کے ساتھ، جو معتبر کتابوں کے اندر جو ان کے واقعات موجود ہیں، صرف انہیں بیان کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.